بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ہمراہ میرے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سررضا امجدی صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، ابتداً ایک بڑا اچھا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا والان بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد میں چلا گیا اور تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جتنی اللہ نے مجھے ہمت دی میں وہاں تہجد کے وقت اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا، پھر مجھ پہ غنودگی آئی اور نیند کا غلبہ ہو گیا اور میں مسجد ہی میں سو گیا۔ خواب کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ ایک قافلہ ہے جو بہت خوبصورت خوش شکل لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان کے ہاتھوں میں تھال ہیں جس میں چاندی جیسے سفید آٹے کی روٹیاں ہیں اور اس پر خوبصورت، ہر روٹی پر خوبصورت موتی رکھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ کھائیے۔ میں سمجھ گیا یہ انسان نہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے کہا بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو اس قافلے کے لوگوں نے کہا کہ جس کا گھر ہے اس کا حکم ہے، آپ کھائیے۔ تو میں نے روٹیاں لے کے کھانا شروع کر دی۔ جب میں نے موتی اٹھا کے کھانا چاہا، کہا ان کو چھوڑ دیجیے کہ ان کے بدلے آپ کو جنت کی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تو میں نے وہ موتی چھوڑ دیے۔ پھر میں نے پوچھا اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں ایسی نعمتیں آپ کی منتظر ہیں جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یہ دنیا جو ہے ایک نیند کی مثل ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے گی دنیا غائب ہو جائے گی۔ لہٰذا اوپر کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں اور اپنے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں۔ دیکھیں ناظرین، بڑے جید بزرگ اس زمانے کے، ان کو بھی ہدایت آ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیے اور اپنے لیے اوپر کا خزانہ جمع کیجیے۔ دنیا کی مثال ایک نیند کی سی ہے، آنکھ کھلی اور ختم۔ اس حوالے سے انشاءاللہ وہ سب سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے آپ کے اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ سچے سچے اچھے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سررضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے وہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب بڑا خوبصورت جملہ پسند آیا ہوا، بار بار یہ دل میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا ایک نیند کی مانند ہے، آنکھ کھلی اور غائب۔ تو اس خواب کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ آپ نے اشکر بھائی جو واقعہ سنایا نا، یہ ویسے حکمت اور معرفت کا واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ نمبر ایک بات کہ دنیا ایک نیند کی طرح ہے، آنکھ کھلی اور آپ اٹھ گئے، تو ایسے ہی ہے، کیونکہ اس وقت تو یعنی اوسطاً جو عمر ہے وہ 60 سال ہے۔ بہت تین مار لیا تو 100 سال، 100 سال، 110 سال، 20 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اوسطاً 60 سال یہی عمر ہے۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے 950 برس، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 1000 میں 50 برس کم، 950 برس فقط آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 برس سے زیادہ کی آپ کی عمر مبارکہ ہوئی، جن کا نام نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام جب آپ کا وصال ہوا تو آپ سے پوچھا گیا، بارگاہ میں جب پہنچے تو پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ ایسا لگا کہ گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں۔ دیکھیں 1000 سال کی زندگی کے بعد 1000 سال سے زیادہ کی زندگی جی، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا نیند ہے، آپ نے نیند لی، آنکھ کھولی، پھر وہ جہاں ہے۔ اس میں ایک یہ سبق بھی ہے کہ ہمیں دیکھیں، یاد رکھیں کہ دنیا سرائے ہے، تو سرائے میں کبھی بھی عیش و آرام نہیں کیا جاتا۔ سرائے میں کبھی بھی آپ کو جتنا دن سرائے میں ٹھہرنا ہے اتنا انتظام کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ 3 دن ٹھہرنا ہے اور آپ سال کا انتظام کر رہے ہیں تو یہ عقل مندی نہیں بلکہ بیوقوفی ہے۔ تو دنیا بھی سرائے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں زندگی ایسے بسر کر جیسے راستے کا مسافر ہوتا ہے۔
اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی نا کہ ایک چیز سے انہیں روکا گیا کہ اس سے آپ رک جاؤ، جنت کی اس سے زیادہ بہترین نعمت تمہیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اب اس میں ایک سوال یہ کیا جائے کہ وہ کھانے کی چیز تھی، جائز چیز تھی، تو اس سے روکا کیوں گیا؟ دیکھیں ایک لیول ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ اس میں جائز، قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں کھاؤ پیو جو تمہیں حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیں۔ صحیح، یہ تو عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ لیکن جب آپ مدارج طے کرتے ہیں تصوف کے، قرب کے مدارج طے کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر کوئی جائز چیزیں بھی چھوڑنا پڑتی ہیں، ہاں ہاں ہاں، کیا ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیں غوث اعظم کو دیکھ لیں، خواجہ صاحب کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، مقربین ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ریاضتیں اور مجاہدات کی ہیں۔ آپ سنتے ہیں نا کہ 40 سال بیابان میں گزارے، اپنے اوپر آسائشیں حرام کر لیں، ساری چیزیں، اور کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے۔ خواجہ صاحب کئی دن کے بعد جو ہے وہ سوکھا ہوا ٹکڑا روٹی کا اسے پانی میں بھگو کر جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، وہ بھی انتہائی کم۔ تو اس کے عوض میں چونکہ نفس کشی تھی نا، نفس کو مار رہے تھے، تو اس میں جب یہ چیزیں چھوڑی پھر اللہ رب العالمین نے مقام کیا عطا فرمایا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جنت کی نعمتیں اور مقام قرب الہی ایسے نہیں ملتا، قربانی دینی پڑتی کہ جس چیز کا دل چاہے کھا لو۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے روک بھی لو کہ نہیں یہ سا دل چاہ رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ جیسے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب مقام قرب ملا نا، یہ بھی تصوف کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، تو واپس کر دیا گیا۔ ان سے کہا گیا، آواز آئی کہ ان کو فی الحال واپس کر دو۔ جب واپس ہوئے بڑے پریشان ہوئے، اس مقام سے واپس بڑے پریشان کہ کیا ہے، تو پتہ لگا کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ پیالہ تھا، ایک کوزہ تھا، ایک دنیاوی آلائش ہونے کی وجہ سے مقام قرب سے واپس کیا گیا، تو آپ نے اسے کوزے کو بھی لیا اور توڑ دیا، اللہ اور اس کے بعد پھر یہ مقام عطا ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ ایسی محفل سچی رہے اور ہم بات کرتے ہیں اور آپ سنتے رہیں، لیکن وقت کی اور کان میں بار بار آواز آ رہی ہے، کالز ہیں۔ جی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھی کالرز بہت موجود ہیں، کیونکہ ہمارا آپ کا کال بیسڈ پروگرام ہے، لہذا آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن معذرت چاہتا آپ کو ہولڈ کرنا پڑا۔ نہیں سید صاحب، ایک بات ہے آپ کی کہ زندگی ایک نیند ہے، جی 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 بس تھوڑا ڈر لگ گیا کہ خدا نہ خواستہ آنکھ کھلے، اپنے آپ کو غلط مقام پہ نہ پائے، زندگی کو یعنی اس طرح گزارے نا جس طرح مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ صرف ایک پیالے کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا تھا، صرف ایک پیالہ ہے، اور ہم نے تو نہ جانے کیا کیا۔ بس میری بہن دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو صراط مستقیم پہ رکھے۔ میری بہن بتائیے گا خواب کیا دیکھا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ خواب تھوڑا عجیب سا ہے۔ میں نے مدینے میں تھی، میں پچھلے ہفتے، ماشاءاللہ، تو مدینے میں میں ہوٹل میں رکی تھی، تو پہلی رات جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، میں خواب میں سوئی ہوئی تھی، تو بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی، تو اسی خواب میں نے خواب دیکھا کہ میری جو بیڈ ہے نا وہاں پہ کچھ آدمی ہیں جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں میں، 4 آدمی ہیں جو زمین پہ عجیب طریقے سے مجھے دیکھ رہے تھے اور اپنے آپ میں کچھ اشارہ کر رہے تھے، اور میں نے بولا کہ کیا آپ کیوں مجھے اشارہ کر رہے ہو، تو انہوں نے کچھ اپنے آپ میں کچھ اشارہ کیا اور مجھ پہ حملہ کر دیا۔ اچھا، یہ خواب میں نے مسلسل 4 دن تک دیکھا، مسلسل یہی، یعنی خواب میں 4 دن تک ان 4 آدمی کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، یعنی ڈر ان کا سینے تک ہے، وہ وہی آدھے چل رہے ہوں۔ اچھا مدینہ طیبہ میں رہائش کے دوران آپ نے دیکھا یہ؟ جی ابھی میں پچھلے ہفتے۔ اچھا اچھا، کوئی نقصان پہنچایا انہوں نے؟ آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ان لوگوں نے؟ جی مجھے نقصان تھا، میں وہاں شدید بیمار ہو گئی تھی۔ اچھا، حقیقی زندگی میں بیمار ہو گئی، خواب میں بھی کوئی نقصان محسوس ہوا آپ کو؟ ہاں مجھے بہت نقصان ہوا، میرے جسم پہ یعنی کہ منہ پہ بھی خراشیں آئی تھی، جو اٹھنے کے بعد بھی اچھا مجھے محسوس ہوئی، میرے منہ پہ خراشیں تھی، میرے پاؤں پہ بھی نیل تھا، کیونکہ 2 میرے منہ پہ آئے تھے، 2 نے مجھے پاؤں پہ مارا تھا، یعنی میرے جسم پہ صبح اٹھی تو نیل تھے۔ دوسرا خواب تھا وہ، چلے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وہ خواب جو مدینہ طیبہ کے سرزمین پہ آپ نے دیکھے ہم سے شیئر کیے ہیں، اور یہ خواب کیا کہتے ہیں مجھ آپ بتائیں گے انشاءاللہ، پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام رابعہ ہے۔ جی جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں رابعہ؟
رحیم یار سے۔ رحیم یا خان سے بات کریے میری بہن، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میری بہن کا ایک خواب ہے، اس نے دیکھا ہے کہ میرے ابو کے ماموں ہیں جنہوں نے میری بہن کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، آپ کی بہن کا خواب ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے ابو کے ماموں آپ کی بہن کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، پھر؟ پہلے وہ پیچھے سے ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پیٹھ سے۔ پیٹھ سے، اچھا ٹھیک ہے، پھر؟ ہاں، اس کے بعد نا وہ میری بہن روتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے نہ اس طرح کرو، میں مر جاؤں گی، لیکن وہ ذبح کرتے ہیں، پھر وہ نا گردن سے لمبائی میں پیٹ تک نا اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ حقیقت میں ان کے ساتھ ریلیشن صحیح ہے آپ کی فیملی کا؟ جی الحمدللہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رشتہ قائم رکھے، اپنا خیال رکھیے گا میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، زاہد۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، بہت کھلا میدان ہے، بہت بڑی جگہ، بہت بڑی، اور اتنی تیز دھوپ ہے، بہت تیز دھوپ۔ میں تھوڑا آگے جاتی ہوں تو نا 3 درخت ہوتے ہیں لائن میں لگے ہوئے، 3 درخت، اور بہت گنے اور بہت سبز ہوتے ہیں، اور اس کی درختوں کی چھاؤں میں نے کپڑا بچھا ہوتا ہے، تو کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ جائے نماز ہے، اور اس جائے نماز سے نا درختوں کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھتی ہوں، میرے دائیں ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا، بائیں طرف ایک بچی ہے 2-3 سال کی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا، تو وہ میں دیکھتی تو وہ جو بچہ ہوتا ہے نا میرے ساتھ، وہ جائے نماز پہ نا نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں کہتی میں نے نماز پڑھنی تھی، چلو اب تم پڑھ لے، تم نے پڑھ لی کوئی بات نہیں، میں پڑھ لیتی ہوں نماز، تو پھر میری نا آنکھ کھل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اور ساتھ ہی آپ کی کال بھی ڈراپ ہو گئی، لیکن شکر الحمدللہ کہ آپ کا خواب نے پورا سن لیا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، آپ اپنا نام بتائیں گی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مڈی بہت دن سے بول رہی ہوں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت عرصے سے نا واش روم نہیں، لیٹرین مطلب مجھے نظر آتی ہے، اس کے اندر کبھی اچھا، پانی گندا بہت عرصے سے کبھی... آپ کو غلاظت نظر آتی ہے، واش روم نظر آتے ہیں، لیٹرین نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں غلاظت نہیں ہوتی، غلاظت نہیں اس کے اندر ہوتی۔ اچھا، صاف ستھرے باتھ روم اور لیٹرین نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہاں، مطلب وہ اس کے اندر نا مطلب جیسے کبھی پانی گندا ہوتا ہے تو کبھی صاف ہوتا ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری خواب ہے کہ مجھے ریل گاڑی میں سفر کرتی ہوں، وہ مجھے بہت نظر آتی ہے، مطلب گاڑی نظر آتی ہے کبھی، مطلب اچھا میری بہن آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں، ماشاءاللہ 3 بچے ہیں میرے۔ 3 بچے، شوہر کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ شوہر میرے مطلب مزدوری کرتے ہیں، ریل مطلب یہ نا مستری ہیں۔ مستری ہیں ریلوے کے؟ اچھا نہیں ریلوے کے نہیں ہے، ویسے ہی یہ مکان بنا رہے ہیں۔ اچھا، راج مستری ہیں، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ وقفے پہ، ملتے ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، الحمدللہ میرے بھائی۔ جی میں اپٹاواد سے بات کر رہا ہوں، شجاعت نام ہے میرا۔ شجاعت بھائی اپٹاواد سے بات کر رہے ہیں، جی شجاعت بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر اس طرح ہے کہ میں نے جو ہے نا قیامت دیکھی ہے نا، اپنے خواب میں قیامت دیکھی، 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے تقریباً۔ 6-7 مہینے پہلے خواب دیکھا، اس میں آپ نے قیامت دیکھی نہیں، قیامت کا منظر دیکھا؟ قیامت کا منظر دیکھے، لیکن ہم پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں نا، تو ایک پہاڑی سے ہم جا رہے ہیں، ہاں تو دوسری پہاڑیوں سے جو ہے نا اس طرح بلڈنگیں گر رہی ہیں اور مٹی گر رہی ہے، اور جو ہے نا دھوڑ دھپا ہے، ایسا قیامت کا بس منظر۔ اللہ رحم کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپٹاواد سے پروگرام میں شامل ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کریں میری بہن؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں، میرے 2 خواب ہیں۔ جی بیان کیجیے۔ یہ دونوں خواب میری بیٹی نے دیکھے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے دادا ابو جن کو فوت ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں، تو وہ ہاسپٹل میں نا بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور مطلب ٹانگوں سے خون بہ رہا ہے۔ نہیں ایک منٹ، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ٹانگوں سے خون بہ رہا ہے؟ جی اسپتال میں ہے۔ اسپتال میں؟ دوسرے دن اس نے یہی خواب دیکھا ہے کہ وہ گھر میں اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، بالکل کمزور سے ہیں، تو وہ سمٹ کر لیٹے ہوئے ہیں، تو اسی طرح خون نیچے بہ رہا ہے۔ خون بہ رہا ہے، اچھا۔ میں اپنے ابو کو بلاتی ہوں کہ ابو جی آئیں دیکھیں، دادا ابو کی طبیعت خراب ہے۔ بس 2 بار اسی طرح خواب میں۔ کتنا عرصہ ہوا انتقال کو؟ 13 سال۔ ٹھیک ہے میری بہن، یہ آپ کی بیٹی کا خواب تھا، اور دوسرا خواب آپ بیان کر رہی تھیں، جی بتائیے۔ دوسرا یہی والا 2 دن دیکھا ہے۔ اچھا 2 دن دیکھا، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال پر شامل کرتے ہیں، جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں. جی بتائیے. جی ایک تو خواب یہ ہے کہ ایک ٹوٹی میں سے نلکے سے پانی بہ رہا ہوتا ہے تو میری والدہ کہتی ہیں کہ تم نا بھائی کو پانی دے دو. ایک ٹوٹی میں سے پانی بہ رہا ہے تو والدہ بھائی سے کہتی ہیں کہ نہیں مجھے کہتی ہیں کیا کہتی ہیں؟ بھائی کو پانی دے دو. پانی. ٹھیک ہے. تو پھر میں آگے ٹوٹی کے گلاس رکھتی ہوں, گلاس بھر جاتا ہے تو میری آنکھ کھول جاتی ہے. مطلب میں نے اس کو پکڑایا نہیں ہوتا, بھر جاتا ہے ٹوٹی سے اور پھر میری آنکھ کھول جاتی ہے. اور دوسرا یہ میرے اسی بھائی نے خواب دیکھا ہے جیسے یہ بلکنی کے کونے میں کھڑا ہوا ہے کنارے پہ, اور بلکنی کی جو دیوار ہے کنارہ ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور یہ وہیں کھڑا رہتا ہے اوپر. اچھا بالکنی کا کنارہ گر جاتا ہے کہ بھائی وہیں کھڑا رہتا ہے. کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ بھائی کام کیا کرتے ہیں آپ کے؟ جی بے روزگار ہیں آج کل. اچھا جاب لیس ہے. ٹھیک ہے میری بہن کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تمام بے روزگار لوگوں کو بہترین رزق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں. میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر نا جہاز ہے. وہ اتنا اونچا بھی نہیں ہے لیکن کافی چھوٹا نظر آتا ہے, بہت چھوٹا نہیں نظر آتا. تو وہ ہمارے گھر کے اوپر سے جیسے گزر کے گیا نا کسی اور علاقے کی طرف جیسے گرا ہے وہاں پر, تو آگ لگ گئی ہے. اور میں کھڑی ہو کے نا دیکھ رہی ہوں کہ شعلے کتنے زیادہ ہیں, تو وہ مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے اوپر بھی گر سکتا تھا لیکن نہیں گرا. اور میری ایک کزن نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے نا برسات ہوئی ہے, اس پہ ہیرے ہیں اور زمین پر ہیرے پھیلے ہوئے ہیں. آسمان سے برسات ہو رہی ہے, اس میں ہیرے آ رہے ہیں, زمین پہ ہیرے گرے ہیں. ٹھیک ہے پھر؟ ہاں ہیرے پھیلے ہوئے ہیں لیکن وہ ہوتے دھندلے ہیں جیسے مٹی والے ہوتے ہیں. مٹی والے دھندلے ہیرے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی میری کزن کا خواب ہے. اور ایک میری کزن نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نہر پہ بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہے اور وہ پانی کے اوپر روٹیاں پکا رہی ہے. روٹیاں پک رہی ہیں. اچھا آپ کی کزن دیکھا نہر کے پاس بیٹھی ہے, نہر میں پانی کے اوپر روٹیاں بنا رہی ہے. وہ ہاں پانی کے اوپر روٹیاں بنا رہی ہیں اور وہ پراٹھے بن جاتے ہیں. پھر وہ عورتوں کو بلاتی ہے. پراٹھے بن جاتے ہیں. ہاں اور وہ پراٹھے بہت زبردست ہوتے ہیں. لیکن وہ پانی دھندلا ہوتا ہے جو نہر والا ہوتا ہے. اچھا وہ ان کی جو کزن ہے میرڈ ہے؟ آپ کی کزن جو پراٹھے والی کزن ہے میرڈ ہے؟ نہیں ان میرڈ ہے, اسٹوڈنٹ ہے میٹرک کی. اچھا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. نمبر بہت اچھے آتے ہیں. یہ موسیٰ پوچھ رہے فرسٹ ڈویژن ہوتی ہے ہمیشہ. اچھا دیکھیں موسیٰ کیسے پہچان گئے, روٹی سے پراٹھا, پراٹھے سے پوزیشن. ماشاءاللہ یہ موسیٰ ماشاءاللہ ایک اچھا علم ہے یہ. ماشاءاللہ اللہ اور علم میں ترقی دے. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ میری بہن, آپ بڑے دنوں بعد پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں. جی میرے بھائی بس آپ لوگ دعاؤں میں ضرور رہتے ہیں. جی مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرنا چاہوں گی اور ان سے کہیں کہ دعا کریں کہ رمضان شریف آ رہے ہیں, اللہ میں مقبول عبادت کی توفیق دے. آمین. اور بھائی خواب جو ہے نا وہ بہن نے میری دیکھا ہے, ان کی میاں وہ 30-32 سال کی تھی کہ ان کے میاں کا انتقال ہو گیا تھا. ایک منٹ, آپ کی بہن نے خواب دیکھا ہے اور وہ بیوہ ہے, ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ 32 سال کی تھی. جی جی جی. اب انہوں نے خواب دیکھا, وہ کیا دیکھا بتائیے. وہ خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ وہ کہتی وہ رو رہی ہیں, کہہ رہی ہے کہ مجھے میاں کا اپنے چہرہ دکھاؤ. تو پھر وہ جاتی ہیں قبرستان کی طرف جاتی ہیں, تو وہاں وہ قبرستان میں جو ان کا مزار بنا ہوا ہوتا ہے ان کے میاں کا, تو وہ رو کے بڑی بہن سے کہتی ہیں کہ میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی, تم لوگوں نے مجھے اپنے میاں کا چہرہ بھی نہیں دکھایا. اچھا تو بس پھر اس کے بعد کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے؟ ان کی شوہر کے انتقال کو 25-26 سال ہو گئے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر وہ مطلب انہوں نے شادی نہیں کی ہے؟ جی 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 شادی ان کی کرا دی گئی, لیکن ان کی 32 ایئرس کی ایج میں ہو گئی تھی. سمجھ نہیں آ رہا. 25-26 سال جب انتقال ہوا تو ان کی بہن کی عمر 32 سال تھی. پھر ان کا نکاح ثانی کرا دیا گیا تھا. اب وہ خوش ہیں؟ جی خوش ہیں ماشاءاللہ خوش ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھا ہماری سارے بہنوں کو. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں امجد بات کر رہا ہوں رائے گنج سے. رائے گنج سے امجد بھائی بات کر رہے ہیں. جی امجد صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر چند دن پہلے نا مجھے خواب آیا ہے کہ سامنے میرے تارے ہیں تو ان کے اوپر سانپ لٹک رہا ہے. اچھا سامنے آپ کے تارے ہیں, تاروں پہ سانپ لٹک رہا ہے. تار کون سی, وائر کی بات کر رہے ہیں؟ بجلی کی تاریں. اچھا بجلی کی تاریں, میں سمجھا اسٹارز کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی پھر؟ نہیں بجلی کے. میں اس کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ہاتھ کے اوپر چمٹ جاتا ہے وہ لیفٹ ہاتھ پہ. اچھا ٹھیک تو ہے. رائٹ سائڈ پہ بھی سانپ آ جاتا ہے, اس پہ بھی چمٹ جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوا بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس کو چونچ کے ساتھ. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میری دکان ہے ہوزری کی. کوئی پریشان ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے امجد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے، پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عزیز احمد. جی عزیز احمد. عزیز احمد صاحب بات کر جی. اپنا خواب میں مجھے سانپ چھوڑتا ہے. اچھا، خواب میں آپ کو سانپ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے عزیز بھائی، آپ خواب بھی دیکھیں اور پروگرام بھی دیکھیں. انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے. اور ان تمام خوابوں کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر وقفے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، یقیناً میرے تمام بہن بھائی جو اس پروگرام میں شامل ہوئے منتظر ہوں گے ان کے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہن نے جو خواب دیکھا کہ مدینہ شریف میں تھیں اور ہوٹل میں وہاں پر زائرے کے رہ رہی تھیں، تو خواب میں دیکھا کہ ان کے بیڈ پر جو ہے وہ روم کے بیڈ میں 4 آدمی ہیں، نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، اور ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ کہتی ہیں بھئی کیوں اشارہ کر رہے ہو؟ تو وہ پھر ان پر حملہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو بیمار بھی محسوس کرتی ہیں اور ساری چیزیں خراشیں بھی محسوس کرتی ہیں. اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ بندہ اندرونی طور پر کوئی ایسی چیز بیماری ہو یا کچھ ہو یا بیمار ہونے والا ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ خواب میں دیکھیں گے، کبھی خواب نظر آئے گا کہ یار ایک پہاڑ ہے سر کے اوپر آ گیا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. یا آپ کو سردی لگ رہی ہے بخار کے عالم میں، تو آپ خواب میں اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر دیکھیں کہ جہاں پر اسنوئی ہوگی اور آپ کو وہاں سردی لگ رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی بیڈ سے نیچے گرتا ہے تو وہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کسی اونچی بلڈنگ سے اونچے مقام سے نیچے گر رہا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ بیڈ سے نیچے گر رہا ہے. تو یہ خواب میں اور پھر اس طرح اٹھنے کے بعد جو علامات ہوتی ہیں اس میں ایک لنک ہوتا ہے. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے میری بہن. یہ کوئی اندرونی طور پر چیز تھی اور کوئی اس طرح مطلب بیمار ہونے والی تھیں یا اس کی علامات تھیں تو آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس میں گھبرائے نہیں. اللہ رب العالمین بہتر فرمائے گا. ہاں احتیاطاً یہ کر لیں کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں اور دم کے وہ پانی پی لیا کریں. روزانہ یہ کر لیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا، پھر رابعہ بہن نے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے خواب دیکھا کہ ابو کے ماموں نے ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی اور وہ روتی ہیں اور یہاں تک کہ کلیجہ جو ہے وہ نکال لیا گیا. اب اس جو خواب کے نا 2-3 بیک گراؤنڈ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر یہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے یہ غصے کی بہت تیز ہیں. اب اچھا، یہاں پر جو انہوں نے دیکھا نا کہ ابو کے ماموں، تو بعض اوقات خواب میں ایک بندہ دکھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے. اس بندے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہ سمجھے کہ یار وہ خدا نہ خواستہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو جو تنبیہ کی جا رہی ہے نمبر 1 یہ ہے کہ یا تو غصے کی آپ بہت تیز ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات میں غصے پر کنٹرول رکھیں ورنہ کہیں کسی نہج پر بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. نمبر 1 یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ یعنی حقیقت میں بہت زیادہ زندگی میں بزدلی رہی ہے، ہر بات میں ڈر جانا، تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اس زندگی میں آئی ہیں تو یہاں پر آ کر بے مقصد نہیں آئیں یا بے مقصد نہیں آئے. آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے یہاں پر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اور آپ کو اس دنیا میں جو ہے وہ عالم برزخ کے لیے، آخرت کے لیے جو ہے وہ نیک کام کرنے ہوں گے. جو یہاں پر کام کریں گے تو انشاءاللہ اگر نیک کام ہوگا تو اس کا اجر بھی وہاں ملے گا، اور برا کام ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ ہوگی. تو یہ 3 چیزیں ہیں، تو اس میں آپ غور کر لیں. باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ دشمن ہے یا وہ کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لاہور سے مسز زاہد نے پوچھا کہ بہت کھلا میدان ہے، تیز دھوپ ہے اور آگے 3 درخت ہیں، بہت گھنے سرسبز ہیں، کپڑا بچھا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ جائے نماز ہے. ان کے ایک جانب بچہ اور ایک جانب بچی ہوتے ہیں، دونوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور بچہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ تھی مجھے نماز پڑھنی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. بہت کھلا میدان تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک زندگی ہے.
اور تیز دھوپ تو زندگی کے نشیب و افراز تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی تکلیف ہے، کبھی مشقت ہے، کبھی غم آ گیا، کبھی خوشی آ گئی. تو یہ تیز دھوپ جو ہے نا کچھ پریشانیاں، مشقت اور محنت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور پھر آگے 3 درختیں بڑے گھنے ہیں اور نیچے جائے نماز ہے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی گھنی دھوپ کیوں نہ ہو، جتنی بھی مشقتیں، پریشانیاں، مشکلات دنیا میں کیوں نہ ہو، اس کا ایک بہترین اور سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں. آپ نمازوں کی طرف آ جائیں، عبادات کی طرف آ جائیں، تو خود بخود یہ دھوپ جو ہے نا چھاؤں میں چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور یہ ماشاءاللہ بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ یہ خود بھی ماشاءاللہ نمازی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ چاہتی ہیں کہ جو میرے ماتحت ہیں، میرے بچے ہیں، بچوں کے بچے جو بھی ہیں، یا میرے چھوٹے بہن بھائی، تو میں ان کو بھی نمازوں کی طرف لگاؤں. تو یہ بہت اچھا خواب ہے ان کے لیے. پھر اس کے بعد منڈی بہاؤالدین سے یہ پوچھا کہ واش روم ہے اور پانی کبھی صاف اور کبھی گندا دیکھتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں، اور یہ ان کی جو ہسبینڈ ہے وہ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں. دیکھیں آپ کبھی کبھار نا ظاہر ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، اور ایک مزدور آدمی جو ہے وہ اتنی آسان زندگی اس کے لیے نہیں ہوتی. پھر اس زندگی سے جو جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی وائف ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے. تو ذہن میں خیالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی پریشانی، کبھی کیا یہ کیسے ہوگا. تو اسی لیے واش روم دیکھا اور یہ پانی تھوڑا گدلا دیکھا. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نمازوں سے دور ہو، عبادات سے دور ہو، تو تب بھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تیسرا بیک گراؤنڈ بھی ہے لیکن وہ ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تیسرا بھی اس کا ہے، لیکن وہ چونکہ اگر پیسے والے زیادہ ہوتے تو پھر میں وہ بھی بیان کرتا، لیکن ان کے لیے 2 ہی ہیں. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ذہن میں کوئی ایسی چیزیں ہیں، پریشانی یا کچھ معاملات ہیں، تو اس کو جھٹکیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور ظاہر ہے کہ کئی ایسے بڑے لوگ میں نے زندگی میں دیکھیں کہ جو پہلے مزدوریاں کرتے تھے اور پھر اللہ رب العالمین نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو آپ اگر پریشان ہوتی ہے تو آپ کی پریشانی سے آپ کے شوہر بھی پریشان ہوں گے، تو یہ پریشانی پھر آگے بڑھے گی. تو اس لیے اس کو جگہ پہ روکیں، قناعت کریں، اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا انشاءاللہ. اور دوسرا ٹرین میں سفر، دیکھیں ٹرین میں جو سفر ہوتا ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. کبھی کہاں رکنا، کبھی کہاں رکنا، کبھی کھانا بھی کھانا. تو یہ ٹرین کا سفر جو بتایا جا رہا ہے تو یہ زندگی کا سفر ہے. تو اس میں کچھ مشکلات آپ کے ساتھ ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. نمازوں کی طرف آئیں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھا کریں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں ولاخر درود شریف کے ساتھ. ایبٹ آباد سے شجاع صاحب نے کہا کہ قیامت دیکھی ہے 6-7 ماہ قبل، اور بڑا دل خراش مناظر. اور اس طرح قیامت جب دکھائی جائے کسی کو خواب میں تو وہ بعض اوقات پوری امت مسلمہ کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ قیامت، وہ کہتے ہیں نا کہ سدھر جاؤ قبل سے قیامت آ جائے. یعنی پھر آنکھیں بند ہونے کے بعد نا، قیامت آنے کے بعد پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس سے پہلے اپنے لیے اچھے اعمال کرنے ہوں گے. اور امت مسلمہ کے حوالے سے اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ ہماری زندگیوں میں نا سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا. زندگی ویسی کی ویسی ہے، غلط اور الٹے کام ویسے کے ویسے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود دین سے دور ہے، خواب دیکھا تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین سے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. پنجاب سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے اپنے دادا مرحوم کو بستر پر لیٹے ہوئے اور ان کے پاؤں میں خون ہے اور ٹانگوں میں خون ہے. دوسری بار گھر میں یہی منظر دیکھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر یعنی حقیقت میں دادا اس طرح زخمی تھے یا کوئی زخم وغیرہ تھا اور یہ دیکھا تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ایک اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کمی ان کی زندگی میں رہ گئی ہے، نمازوں کے حوالے سے یا پھر روزوں کے حوالے سے، کسی عبادت کے یعنی فرائض کے حوالے سے، یا یہ بھی نہ ہو تو پھر بعض وقت کوئی امانت وغیرہ کسی کی جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا ہو تو ذرا سا اصالِ ثواب کر دیں. اللہ رب العالمین بہتر فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ نلکے سے پانی بہ رہا ہے، ان کو والدہ کہتی ہیں کہ بھائی کو پانی دے دو تو ان کی دیتی نہیں ہے، بھرتی ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے. یہ نیکیاں کرنے میں دیر کرتی ہیں. اچھا ہاں، نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوری کر لیں، ٹھیک ہے نا. ایک امام تھے غالباً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو جب غسل فرما رہے تھے وہیں سے آواز لگائی اپنے ملازم کو، خادم کو، کہ میری فلاں قمیص صدقہ دے دو. تو انہوں نے بعد میں کہا حضور آپ باہر نکل کے کہا نہیں، جب نیکی کا خیال آ جائے فوراً کر ڈالو، بعد میں پھر وہ نہیں ہوتی. تو وقت نکل جاتا ہے، تو اس لیے نیکی میں جلدی کریں. آپ اچھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن نیکی میں جلدی کیا کریں. بالکونی کے کنارے پر ان کے بھائی کھڑے ہیں، حصہ گر جاتے ہیں لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں. کچھ ایسی پریشانیاں آئی ہیں لیکن الحمدللہ ان کے بھائی کا کچھ بگڑا نہیں ہے، اور انشاءاللہ آئندہ معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. رابعہ بہن نے کہا کہ ان کے گھر کے اوپر جہاز ہے، چھوٹا نظر آتا ہے، کسی علاقے میں گر جاتا ہے. اس کا بھی سیم وہی ہے کہ جو پے در پہ حادثات اور یہ ساری چیزیں، جہاز گرنا، یہ جو ہے وہ کسی حادثے کی طرف یا کسی پریشانی کی طرف جس کا امت مسلمہ کے ساتھ تعلق ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین رحم فرمائے. ان کے کزن نے خواب دیکھا کہ ہیرے آسمان سے، لیکن جو ہے وہ دیکھتی تو مٹی کے ہوتے ہیں. ان کی کزن نا بہت زیادہ توقعات رکھتی ہیں، ہوتا ایسا نہیں ہے. یہ بس یہ کہتی ہیں کہ غیب سے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. غیب سے ہوتا ہے لیکن اتنا توکل بھی ہونا چاہیے، اور پھر اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. تو اسباب اختیار کریں، میدان عمل میں ہوں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، جو کوشش نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی ہے. اچھا، نہر میں پانی کے اوپر روٹیاں پراٹھے بن جاتے ہیں بہت مزے کے. ان کی جنہوں نے کزن نے خواب دیکھا تو وہ اپنی فیلڈ میں بہت تیز ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنی محنت کرتی ہے نا اس سے زیادہ پھل ان کو ملتا ہے ماشاءاللہ. جی، تو یہ بہت اچھا خواب ہے، تو اس کی قدر کریں. بہن نے کہا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ جو کہ بیوہ ہیں خواب میں رو رہی ہیں کہ میاں کا چہرہ دکھاؤ مزار. تو اور کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات کسی وقت ان کے ذہن میں اس طرح ہوتا ہوگا کہ میں نے میاں کی فلاں بات پوری نہیں کی، یا فلاں اس طرح ہوتا تو اچھا تھا. تو بہرحال اب وہ سوچنے کا وقت نہیں ہے. زندگی کو آگے بڑھائیں، ان کو اصالے سبق پڑھیں. وہ اچھے حال میں ماشاءاللہ، مزار کی طرح تو اچھے حال میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ امجد صاحب نے ریونڈ سے پوچھا کہ چند روز قبل تارے ہیں، ان پر سانپ لٹک رہے ہیں، بھگانے کی کوشش کرتے تو ہاتھ پر. بھئی سانپ لٹک رہے تھے تو آپ نے بھگانے کی کوشش کیوں کی؟ پنگا لے لیا. آپ بعض اوقات نا کسی خواہ معاملے میں پڑ جاتے ہیں تو اس کو نقصان کا اندیشہ ہے. دوسروں کے معاملات میں پڑھنے سے اجتناب کریں. اور آخری ہے کہ عزیز صاحب کہتے ہیں کہ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں تو دشمن نے نقصان نہیں پہنچایا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں بالآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم کے اور پانی پیا کریں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، زندگی بخیر. انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت پھر حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں، رمضان کے ملنے کی دعاؤں کریں، میرے لیے بھی اور انہیں لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر کریں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.